قادر آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔ الحمدللہ شیخ طریقت دا بڑا مقام ہے کہ عرص مبارک بھی پیری طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد خان صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے عرص پاک دا ماشاءاللہ اہتمام ہے۔ جی دے اندر اسی تمام احباب حاضر ہیں۔ الحمدللہ اسی دو مزے لے رہے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رب فرمائے جب رحمت چاہی دیئے تو نیکان دے نیڑے آ جاسی، نیکان دے کول بھی بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمائے انتا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، اگر رحمت چاہی دیئے تو نیکان دا ذکر کرے اگر اسی الحمدللہ انہوں نے ڈیرے آکے بھی رحمت لے رہے ہیں کہ بزرگان دا ذکر کر کے بھی رحمت لے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن و میلاد مصطفیٰ، عظمت اولیاء، مسلک حق علی سنت و جماعت، سید انوار حسین صاحب قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سید الثقلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین رسول اللہ و نبی اللہ و زینت عرش اللہ و قاسم رزق اللہ رسولنا و نبینا و حبیبنا و حبیب ربنا و محبوبنا و محبوب ربنا و رحیمنا و کریمنا و کفیلنا و ملیکنا و شفیعنا و مشفعنا وعوننا وعيننا 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 وعياننا ومعيننا
سيدنا ومولانا محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه العاشقين الواصلين وأوليائه العارفين المقربين خصوصاً على فرد الأفراد وغوث الأغواث سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الأطهر والأنور والأكمل والأجمل والأقدس والمقدس والمعبر والمعطر والنوراني أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد على لسان حبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام مولانا و اولانا جناب اسحاق الوری صاحب و جناب مولانا سبحان اللہ مظہر حسین صاحب نقشبندی و ارباب ازواق و اشواق، کیونکہ یہ محفل پاک ایک بزرگ کامل عاشق جمال مصطفیٰ و عارف اسرار الہ لا موجود فی الدنیا و فی الآخرت ما سوا حضرت مولانا محمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پاک سے موسوم ہے، منسوب ہے، اور ارباب ازواق و اشواق کا ایک خصوصی مخلصانہ اجتماع ہے۔ تو آؤ محبوب پاک کی حقیقت مطلقہ کے چہرے سے بشریت کا نقاب سرکاتے ہیں۔ اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی
میم، اکثر مفسرین یہ فرما کر کہ باللہ ورسولہ عالم اعتراف عجز کرتے ہیں، یہ بھی ان کا کمال ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی کو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ خاص نظر کرم فرماتے ہیں، ان کو اپنے اسرار و رموز و حقائق و دقائق سے مطلع فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا کوئی ایسا حرف نہیں ہے وَمَا هُوَ بِالْحَظْ جو بے فائدہ ہو۔ تو آؤ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے پوچھتے کہ ہاں کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، کیا حقیقت ہے، اور اس کی کیا معرفت ہے، اور میم کا کیا معنی ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا ماہیت ہے، اور اس کا کیا باطن البطون ہے، اور اس کا کیا غیب الغیوب ہے۔ تو فرمایا ہا میم، ہا سے مراد ہے حق، میم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ الحق کو ظہرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حق تعالی محمد عربی کی صورت پر ظاہر ہوا ہے۔ خود خدا تعالیٰ کی حضور کے فرمان پر یہ وضاحت ہے لولا کلمہ ظہرت ربوبیتی، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میری ربوبیت کا بھی ظہور نہ ہوتا، یعنی آپ کے ذریعے سے میرے کمالات کا، میرے علوم کا، اور میرے اسماء کا، میری صفات کا، یہاں تک کہ میری ذات کا ظہور ہوا ہے۔ سید المحققین حضرت سید عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے یہاں آقا نامدار حضور کے فرمان واجب الاذعان کے مطابق اس ہند و پاک میں حدیث شریف کا درس دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمیع انبیاء اولیاء مظہر اسماء و صفات گستند و محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات۔ تمام انبیاء اولیاء اس ذات پاک کے اسماء و صفات کا ظہور ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بے مثل و بے مثال کی ذات کے مظہر اتم اور آئینہ تام ہے۔ عریس البیان حضرت بایزید بستامی کا قول نقل فرماتی ہیں حضرت علامہ اسماعیل حقی، کیا فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرات الحق، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے میرات ہیں، آئینہ ہے، شیشہ۔ یتجلی اللہ للامناء والصدیقین علی صورت محمدیت، امین اور صدیق لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صورت پہ تجلی فرماتا ہے۔ فَيَرَوْنَ اللَّهَ بِرُؤْيَتِهِ،
یہ پاک باز عارف کامل صدیقین حضور کو دیکھ کر خدا کو یرون اللہ برؤیتہ، اور خود حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ بھئی صورت پہ اگر مانا جائے تو وہ مقید ہو جاتا ہے، اس کی ذات اگر صرف بے صورت مانی جائے تو بے صورتی بھی اس کی ذات کے لیے ایک قید بن جاتی ہے۔ والمطلق یجری علی اطلاقہ، بے صورت اس کی شان تنزیہی ہے، لیس کمثلہ شیء، اور صورت اس کی شان تسبیحی ہے، هو السمیع البصیر۔ ابھی مولانا صاحب حضرت قبلہ دل و کعبہ جان سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے عقائد یا ان کے اشعار پڑھ رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب انہوں نے سناوا میں ایک مائیا آپ بھی پہ فرما دینی، ہٹیاں تو وان لیا، ہٹیاں تو وان لیا، گھنگٹ پایا ایسا ڈھول سے آن لیا، ہٹیاں تو وان لیا، گھنگٹ پایا ایسا ڈھول سے آن لیا۔ تے سونے جنہاں نے ماہی نو سے آتا ہے نا کہ الحق ظہرا بمحمد، کوئی سیدنا صدیق اکبر ہو گیا جنہاں نے پہچاتا ہے۔ دیکھنا بھی بڑا کمال ہے، پر ویکھ کے جے کر پہچاتا نہ جاوے نا، ویکھن والے نے تے ویکھیا، مشرکین مکہ نے بھی ویکھیا، صرف محمد بن عبداللہ دیکھیا، ویکھیا تو انہوں نے بھی، لیکن اللہ فرمادا تراہم ینظرون الیک، اے محبوب تو دیکھتا ہے یہ تیری طرف نظر کرتے ہیں، وہم لا یبصرون، نظر کرتے ہیں دیکھتے نہیں۔ یعنی جنہوں نے محبوب کی شان کو، حقیقت مطلقہ کو، تجلی ذات کو پہچانا نہیں، جن کو عرفان مصطفیٰ حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے کی بھی نفی کر دی۔ سم مم بک من امیون، یہ ڈورے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ سنتے تھے، حالانکہ بولتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، سنتے تھے، بہرے ہیں، بولتے تھے، گونگے ہیں، دیکھتے تھے۔ خدا فرما رہا ہے اندھے ہیں، یعنی یہ صرف تعین کو دیکھتے ہیں، اس تعین میں لا تعین کا جلوہ نہیں دیکھتے، یہ بشریت کو دیکھتے ہیں، میرے محبوب کی نورانیت کو نہیں دیکھتے، یہ ظاہر کو صرف دیکھتے ہیں، باطل کو نہیں دیکھتے، یہ تصویر کو دیکھتے ہیں، لیکن تصویر میں مصور کا جلوہ نہیں۔ اور یہاں کہہ دوں میرے دادا پیر منبع اسرار یزدانی، مطلع انوار رحمانی،
حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری، آپ نے تو حقیقت محبوب دے چہرے تھی بشریت دا نقاب انج سرکایا. آپ فرماندے نی سے سانی تو ساڈا سے سانی تو ساڈا دوجا اور نہ کوئی اور ہوئے تو کوئی دوجا ہوئے جز محمد نیست در ارض و سما. ایک کہیں آکھیا مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی جز محمد نیست در ارض و سما. بلکہ آپ فرما دیں مولانا جامی صاحب اگاں چلو ایوست پدی دام دبر صورت ماں، یہ وہی ہے جو ہماری صورتوں پر ظاہر ہوا ہے. پیر میل علی شاہ صاحب سے پوچھئے. آپ فرما دیں جوڑا کنیاں دا کیسے سادہ الفاظ دے وچے عارف کامل حقیقت دا بیان کر دیں. جوڑا کنیاں دا ہر تھا تو وسنا ہے میں او ڈر دنیا. ہر تھا حقیقت کو دیکھنے والوں کی بات کر رہا، کیونکہ کوئی ظاہر نہیں جس کا باطن نہیں. ہمارا بھی ایک باطن ہے، یہ ظاہر تو وجود جسدیہ انصریہ بشریہ ہے. ذرا غور فرمائیے وہ جو روح ہے وہ تو نظر نہیں آتی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا. روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اس وقت بھی لوگوں نے سوال کیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم تجسس نہیں کرتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے. ذکر بھی بڑی بات ہے، صرف ذکر کرتے ہیں یہ بھی ایمان والوں کا مقام ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر بھی، سوئے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آگے ساتھ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں فکر و ساعتن افضل من ذکر الف سنہ، 1000 سال کے ذکر سے ایک گھڑی کا فکر افضل. ایمان والے زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں. جب فکر کرتے ہیں تو قرآن پاک کا یہ فرمان سامنے آ جاتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. یہ زجاجہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اللہ کے نور کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تاک میں چراغ یا ایک قندیل میں چراغ. ذات پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو، ساری موجودات کو ایک تاک سے مثال دی ہے، اور تاک میں جیسے چراغ ہے ایسے اپنے نور کی مثال دی. اس کی مثل نہیں ہے، اس کی مثال ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے اعلیٰ مثال ہے. تو مثل تب ہو جب اور کوئی ہو.
نہ سمجھے ہو نہ سمجھوگے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا۔ ہم صرف ذکر کرتے ہیں، بڑی بات ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن ایک نکتہ یہاں بھی ملحوظ خاطر ہو، ذکر ایک ہے، قلوب یہاں جمع ہے، ایک ذکر ہے، ذکر کرنے والے کا قلب بھی ایک ہے، لہذا یہاں اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلب، کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن اللہ نے قلوب ایک حقیقت بیان بھی فرما دی کہ اللہ کا ذکر اگر ایک کرے تو جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے ان کے دلوں کو بھی سکون ملے۔ ایک ذکر کرنے والے کے ذکر کی برکت سے، ایک صاحب محبت کے صدقے سے، جو ان سے وابستہ ہو جائے، ان سے نسبت کر لے، ان کا طالب ہو جائے، تو ایک ذکر کرنے والے کے ذکر سے اب قید نہیں ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں دلوں کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔ تو ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، جنت ملتی ہے۔ لیکن یہاں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم ذکر کرو گے تو میں ذکر کروں گا۔ پہلے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، أَذْكُرُكُمْ، میں أَذْكُرُكُمْ کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، أَذْكُرُكُمْ، یہ ضروری تو نہیں کہ پھر میں ذکر کروں گا، نہیں، جس وقت تم میرا ذکر کرتے ہو اسی وقت میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ خدا تعالی زمانوں من حیث ہوا ماضی و مستقبل سے تو مبرہ اور منزہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ جیسے فرمایا فَادْخُلِي، اے نفس مطمئنہ، ذکر کر کے تجھے اطمینان مل گیا۔ اور فرمائیے گا کیونکہ ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو نے ذکر کیا ہے، تو نے عبادت کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ تو کرتا ہے، اچھی بات ہے، تو ذکر کرتا ہے، تو یاد کرتا ہے، اور ذکر صرف زبان سے ہی نہیں خیال سے ہی ذکر ہوتا ہے، تصور میں بھی ذکر ہوتا ہے۔ میں کر رہا تھا ان سے تصور میں گفتگو، دنیا سمجھ رہی تھی کہ دیوانہ ہو گیا۔ میں کر رہا تھا ان سے تصور میں گفتگو، دنیا سمجھ رہی تھی کہ دیوانہ ہو گیا۔ لیکن اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر، ذکر کر کے تجھے اطمینان تو مل گیا ہے، لیکن پھر فرما رہا ہے ارجعی، لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی کر اور راضی ہو۔ یہ نفس امارہ ہے، یہ نفس ملہمہ ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ نفس راضیہ ہے، یہ نفس مرضیہ ہے، یہ نفس فنائیہ ہے، یہ نفس بقائیہ، سب کو اپنے اپنے مقام پہ رہنے دیجئے۔ ٹھیک ہے، نفس قلب ہو جاتا ہے، قلب فؤاد ہو جاتا ہے، فؤاد روح ہو جاتا ہے، روح سر ہو جاتا ہے، سر خفی ہو جاتا ہے، خفی اخفا ہو جاتا ہے، اخفا فنا ہے، فنا بقا ہے، بقا کے بعد لقاء ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، نفس مطمئنہ کو فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف رجوع کر، رجوع بھی ہو گیا،
اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ کو اس نے نفس مطمئنہ نے راضی بھی کر لیا۔ پھر فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو، میرے بندوں میں۔ معلوم ہوا کہ عبادت کا ثمرہ نہیں ملتا، ذکر کا نتیجہ نہیں ملتا، نیک اعمال کی علت غائی نہیں ملتی جب تک یار کے پیارے پیاروں سے پیار۔ فادخلی امر، ادخل داخل ہو۔ نفس مطمئنہ کو چونکہ خطاب ہے، مؤنث کو چونکہ خطاب ہے، لہذا فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو۔ آگے ہے وادخلی، یہ بھی امر ہے، میرے بندوں میں داخل ہو۔ وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نہیں کہ داخل ہو رہا ہے اب اور جنت ملے گی موعودہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، بے شک وہ جنت موعودہ ہے، برحق ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اگر تو جنت منقودہ چاہتا ہے، نقد و نقدی ہاتھ پڑتی درویشاں دے ڈیرے، ابھی داخل ہو، ابھی میری جنت میں داخل۔ سنیے جامی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ پہ فرما دینی، آپ نے فرمایا آرزوے جنت الماوا برو کر دمز دل، آرزوے جنت الماوا برو کر دمز دل، فرماتے ہیں کہ میں نے دل سے جنت الماوا، جنت کے اطباق ہیں، جنت ماوا ہے، جنت فردوس ہے، جنت حرم ہے، جنت عدن ہے، دار القرار ہے، جنت فدہ ہے، جنت ذہب ہے، یہاں ماوا جہاں لوٹا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جنت آرزوے جنت الماوا برو کر دمز دل، میں نے جنت ماوا کی آرزو کو دل سے نکال دیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو سب جنت تو ایک نعمت ہے جو کہ حاصل ہوتی ہے ایمان والوں کو، لیکن فرماتے ہیں جنت امی بس کے برخا کے درت ماوا کنم، فرماتے ہیں میری جنت یہ ہے کہ آقا میں تیرے در پہ اپنا ملجا اور ماوا بنا لوں، تیرے در پہ پہنچ جاؤں، تیرے دیدار کسے بہرور ہوں، میں تجھے پہچان جاؤں، یہی میری جنت ہے، کیونکہ جنت میں نہ خوف ہے نہ غم ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی جنت میں غم نہیں، جنت میں موت بھی نہیں۔ نہیں سمجھے؟ جنت میں موت ایک دمبے کی شکل میں، موت کو بھی موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں، وہاں موت تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، لیکن وہاں خوف نہیں ہوگا، وہاں غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں نہ ہجر ہوگا، نہ فراق ہوگا، نہ سوز ہوگا، نہ گداز ہوگا، نہ شکایتیں ہوں گی، نہ حکایتیں ہوں گی، نہ سوال وصل ہوگا، نہ عرض غم ہوگا۔ کہہ دوں نیاز و ناز کی محفل نہ سوز و ساز کا عالم، نیاز و ناز کی محفل
نہ سوز و ساز کا عالم، بڑی بے کیف ہوگی زندگی انسان کی جنتوں میں، کوئی تمنا نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رہے اللہ کے پیاروں کی یہاں بھی کوئی تمنا نہیں ہوتی۔ مولا کائنات باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہیں، کوشش کرتا ہوں، غور کیجئے، جد و جہد کہتا ہوں، کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کرتا ہوں، جد و جہد کرتا ہوں، ایک ارادہ کرتا ہوں، اگر اس ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں۔ یہ فطرت ہے، جس کا ارادہ پورا ہو جائے، جس کی خواہش پائے تکمیل کو پہنچے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا خوش ہو جاتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں، جد و جہد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ارادہ پورا نہیں ہوتا تو زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ میرے یار کا ارادہ پورا ہو گیا، کیونکہ ایک ذرہ بھی اس کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ کل من عند اللہ، فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اس نے میرے ارادے کو پورا نہیں کیا تو میں نے مزید خوش ہونے کا ارادہ بنا لیا ہے کہ میرے یار کا ارادہ پورا ہو گیا۔ لیکن یہی بات ہے کہ جب تک اپنے ارادوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو یار کے ارادے پر اور اس کے خواہش پہ اور اس کی تمنا پہ قربان نہ کر دیا جائے، نہ جنت ملتی ہے نہ اطمینان۔ بھئی میرا ارادہ ہی نہیں، یہ میں آتا ہائے ہائے مینو بابے بلے نے آکیا، یہ میں آتا ہائے ہائے مینو، یہ میں نہیں تو مینو کی، یہ میں ہوں ہی نہیں، میرا ارادہ ہی نہیں ہے، میں نے تو اپنے ارادے کو خدا کے ارادے پہ قربان کر دیا۔ جب میرا ارادہ قربان کر دیا میں نے اپنے ارادے کو، تو پھر ہوتا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے، بتاتے نہیں لیکن نسخہ بتا رہا۔ تو اللہ کے پیاروں کو خوف نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے۔ یار جو حضور کی امت کے اولیاء کے دامن سے، اللہ کے بندوں سے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کو جنت مل جاتی ہے، اور جنت کا جو ماوا ہے، جنت کا جو آقا ہے، جنت جس کے پاؤں کے تلموں کی مٹی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جن صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار کا محمد عربی سے تعلق خاص ہو گیا، ان کو کیا خوف تھا اور ان کو کیا غم تھا، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہ تھا۔ حضور پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یاشر المرء مع من حبا، انسان کی جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، فرماتے ہیں قیامت کا دل سے خوف ہی نکل گیا ہے، کیونکہ ہمارا پیار، ہماری محبت تو محمد عربی سے ہے، اور ہم حضور کے غلام اور بندہ بے دام ہیں، لہذا مجھے خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارا حشر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات محترم، جنہوں نے دیکھا اور پہچانا، وہ ایک حافظ صاحب سے ایک لطیفہ بیان کر دوں۔ حافظ صاحب سے کسی نے پوچھا، کہا حافظ صاحب فلانی تھان دے اتے دعوت ہے، اس کے سانو کی حافظ جی فلانی تھان تے دعوت ہے، اس کے سانو کی، اس کے جی تواڈی دعوت ہے، اس کے مڑ کے منو کی۔ نہیں سمجھے؟ حافظ جی دعوت ہے، اس کیا
سانو کی جی تہاڈی دعوت ہے اس آکھیا مڑ تہانوں کی اور سن لو بڑا مان ہوندا ہے کہ حافظ نو کہ میں حافظ ہاں بڑا مان ہوندا ہے کہ عالم نو کہ میں عالم ہاں بڑا مان ہوندا ہے کہ پیر نو کہ میں پیر ہاں تے خصوصی طور تے میں سجادہ نشین ہاں بس ایو جڑا مان ہوندا ہے نا تے کدے کدے ایو جڑی وڈیائی ہوندی ہے اے صاحبزادیاں دے ہی بیڑا غرق کر چھوڑ دیے تے مولویاں دے ہی بیڑا غرق کر چھوڑ دیے علامہ اقبال لکھی ایسی کشتہ میری جو ملا جو پیری تین گروہاں نے قوم نو ہلاک کر چھوڑے ایک دنیا دار ایک مولوی تے ایک پیر دنیا دار ہو جو دنیا نال محبت کر دینے ولیس لہو فی الآخرت من خلاق تے آخرت نہیں سوار دے تے مولوی ہو جڑے بے ذوق کے جنہاں نے کہا جی اسی بڑے علامہ ہیں بڑے فہامہ ہیں بڑے محدث ہیں بڑے مفسر ہیں اور پچھلے دن ایک مولوی صاحب میرے کو لائے 4-5 انہوں نے شگرد ہومن سفید انہوں نے ریش مبارک ہوئے میں کہ آؤ مولوی صاحب جلوہ فروز ہو جلوان شریف آستانہ ہے دربار پیر جلوان بھی تھے میں کہ مولوی بیٹھو پانی پیو گے چائے پیو گے اصلا نہ پانی پینا ہے نہ چاہ پینی ہے تیرے کو میں کہ کیوں میرا تو فرض ہے میرے والد گرامی فرمایا کر دے سن کرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم کہنے لگا سا سنیں کہ تو وات الوجود دا قائل تاں پر اسی تیرے نال مناظرہ کرن واسطے آئے ہیں میں کہا پہلے منو تسی یہ دسو کہ وات الوجود ہے کہ جس دے اتے تو انو اعتراض ہے کہنے لگا تو منو کی سمجھنا ہے میں بھی چونکیا میں آکھا میں تینو او سمجھنا جڑا نہیں سمجھنا چاہیے میں آکھا مولانا کچھ خیال کرو میں تو نہیں اس دا میرا تے دعویٰ نہیں یہ تو اللہ فرماندہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهِ اس کا ترجمہ چکر یہ معنی کیے میں نے کہتا تسی کہہ دیو کہ ہر پاسے اللہ ہی اللہ ہے میں کہتا اللہ ہی آندہ ہے کہ ہر پاسے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهِ اس کا معنی کر کہنے لگا تینو پتہ ہونا چاہیدہ ہے نبی پاک نبی فرماندہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء جڑے عالم ہیں او نبیاں دے وارث ہوندے نے اسی نبیاں دے وارث ہاں میں آکے مولوی ذرا غور کر اے جڑا ہے نا الف لام معرفے دا ہے جڑا خصوصیت دلالت کردہ ہے ان دا معنی یہ ہے کہ خاص علماء ہیں جڑے نبیاں دے علوم دے وارث ہیں تے تواڈے ورگے تا وائرس نے جڑی قوم ایتھے مولوی صاحب نے وارث کا ذکر کیتا اسے لے منوی جانا میں آگیا تواڈے ورگے تا وارث نہیں نبیاں دے تواڈے جیسے تا وائرس نے جنہاں نے عقیدے تباہ کر چھوڑے جنہاں نے نظریات نو تبدیل کر کے رکھ دیتا باہر کیف حضرات محترم خیال فرمائے کیا بات کر رہا یہ شیر تو یاد رہا ہے اس واسطے بزرگ شیر ہی پڑھ دینے تاکہ شیر یاد ہن دیکھو نا کیڑی سادی جی گل ہے پیر میر علی شاہ صاحب دی ہر چھان تو وسنایا میں او ڈر دنیا دا جوڑا کنیا دا دو لفظاں دے وچ قرآن اور احادیث دا خلاصہ بیان کر کے رکھا واہ 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 تو سائیں شیرن پاک دا میں اندے نال ملانا چاہندہ سی آپ فرما دینی سے سانی تو سادہ سانی تو سادہ دوجہ ہو رو نہ کو جی تیری
تیری وحدت کو لوں ڈھولک کثرت ہوئی، تیری وحدت کو لوں۔ او جی میں میرے علی شاہ صاحب فرماندے نے وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، ہے اورے رے تھی اورے رے، ہے پرے رے پرے تھی، ہے اورے رے تھی اورے رے، ہے پرے رے پرے تھی، بے شک اپنے آپ ہے ایسا سب جو کام بھالیاں، بے شک اپنے آپ ہے ایسا سب جو کام بھالیاں، کرم کیتا غوث اعظم ساڑھے سردیاں والیاں، کرم کیتا غوث اعظم ساڑھے سردیاں والیاں، اجے بھی آؤ پہیاں دسنیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں۔ دیکھو نا کس عام لفظاں دے وچے دس چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی میرے دوستو سمجھانا لے سمجھ دینے لامی ابو جانے کی سمجھنا ہے، یہ نہ دے سامنے محبوب ہوئے، محبوب بھی بے مثال ہوئے، نبیاں دا امام ہوئے، رسولاں دا سردار ہوئے، حسینہ دا حسین ہوئے، ماہ جبینہ دا ماہ جبین ہوئے، اللہ دا نور ہوئے، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہوئے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس دی بیعت اللہ دی بیعت ہوئے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہوئے، ید اللہ فوق ایدیہم، جس دا فعل اللہ دا فعل ہوئے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جس دا راز اللہ دا راز ہوئے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جس دی زبان تے خدا بولے، انہو لقول رسول کریم، جس دا قرب خدا دا قرب ہوئے، اذا سالک عبادی انی فانی کریم، جس دی زبان تے خدا آکھے تو آکھ تینو ویکھن آلیا نے جد مینو اجے نہیں ویکھیا، یہ تو آکھے نہ ہو اللہ احد اللہ ہے کہ تے من جسن کے واقعی اللہ ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا تو پکار اٹھا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا تو پکار اٹھا تھا، اس نے مانا ہے تو میں نے بھی خدا مان لیا، اس نے مانا ہے تو دیکھ کر حسن تیرا تیرا خدا مان لیا، دیکھ کر حسن تیرا تیرا خدا مان لیا، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا۔ دیکھ کر حسن تیرا تیرا خدا مان لیا، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا۔ خدا جدا بھی ہو سکتا ہے، فدا بھی ہو سکتا ہے، گدا بھی ہو سکتا ہے، کافیہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، پر میرے ذوق نے آکھیا کہ خدا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا تو پکار اٹھا تھا، اس نے مانا ہے تو میں نے بھی خدا مان لیا، اس نے مانا ہے تو میں نے بھی خدا مان لیا، جس نے کھائی ہے کفے پائے محمد کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مختصر پڑھ دوں، جس نے کھائی ہے کفے پائے محمد کی قسم، میں نے انوار اسے اپنا خدا مان لیا، میں اور کہہ دے ماں
شیخ صاحب مجھے کافر کہیں زندیق کہیں، شیخ صاحب مجھے کافر کہیں زندیق کہیں، میں نے محبوب کے جلووں میں خدا مان لیا۔ شیخ صاحب مجھے کافر کہے زندیق کہے، میں نے محبوب کے جلووں میں خدا مان لیا۔ اور شیخ اکبر کی فتوحات پڑھی غور کیا، جوڑا کنیا دا ہر تھان تو بسنا ہے اے میں او ڈر دنیا دا میرے علی شاہ صاحب فرمانے۔ تو شیخ اکبر کی فتوحات مکیہ، فتوحات پڑھی غور کیا، میں نے ہر شے کی حقیقت کو خدا مان لیا۔ جس نے کھائی ہے کفے پاج محمد کی قسم، میں نے انوار اسے اپنا خدا مان لیا۔ دیکھنے والوں نے باطن کو نہیں دیکھا، دیکھنے والوں نے صورت مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو سیرن پاک پر فرما دینی سے سامنی تو ساڈا دوجا اور لکھو جی اجکو مثلی انی ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی۔ اور تواڈے چوں میری مثل کونی؟ یہ صحابہ کرام نو پیا فرماندا اجکم انی لست کحیاتکم انی لست کاحدکم۔ بخاری شریف بری پئیے، مسلم شریف بری پئیے، انی ابھی تو عند ربی، میں خدا کو رات گزارنا، ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ منو کھوائندہ ہے تو منو پوائندہ ہے۔ ایمان نالے دسو خدا تدور دیاں روٹیاں کھوائندہ؟ یا بکرے دا یا پترہ دا کیے سالن دیندہ گر خوری رومی صاحب جلال الدین رومی، گر خوری یک لقمے از نان نور، اے نور کی روٹی کا اگر تو ایک لقمہ کھا لے تو خاک ریزی برسر نان تنور، تو تنور کی نان کے سر میں مٹی ڈال دے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں؟ نہیں۔ پیتے ہیں؟ نہیں۔ سوتے ہیں؟ نہیں۔ ان کا کوئی اولاد ہے؟ نہیں۔ ان کا کوئی ماں باپ ہے؟ نہیں۔ یہ تو سب خدا کی صفتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ نہیں کھاتے، نہیں پیتے۔ فرشتے اپنی پرواز پہ غرہ تھا فرشتوں کو بہت، اپنی پرواز پہ غرہ تھا فرشتوں کو بہت، ایک دو بھی نہ مقامات بشر تک پہنچے، ایک دو بھی نہ مقامات بشر تک۔ بخاری شریف کی مشکات شریف کی حدیث ہے، فرشتوں نے عرض کیا خدایا یہ آدمی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، سواریاں بھی اس کے لیے ہیں، ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ہماری بیوی ہے، نہ ہی ہماری سواریاں ہیں، تو خدایا دنیا ان کو دے دے، آخرت ہمیں دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا ارے زارادہ شیئن ان یقول لہو کن فیقول، میں نے ہر شے کو لفظ کن سے بنایا، تمہیں بھی کن سے بنایا۔ اور ما مانعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور یہ انسان وہ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا تمہیں اس جیسا بنا دوں
جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی۔ میں نے سوچا اور میں نے پوچھا، خدایا تو من حیث ہوا ہاتھوں سے پاک ہے، شیطان کو فرما رہا ہے ارے بے ایمان تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما مانا کا قرآن پڑھ رہا ہوں، ما مانا کا ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا، اس کی تعظیم نہیں کی، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تو وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، اور میں تکبر کر ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا۔ معلوم ہوا یہ تکبر کرنا اور انکار کرنا شیطان کی صفت ہے، اور عاجزی اور انکساری کرنا یہ پیاروں کی صفت ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے خیال کیا، میں نے پوچھا یہ خدا کن ہاتھوں سے آدم کو بنایا؟ قرآن نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جن لوگوں نے میرے محبوب سے بیعت کی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یار آج پتا چلا کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرما دیا۔ اس لیے انسان تو بڑا عزت والا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، لیکن یار سوئے ہوئے ہیں ہم غفلت کی نیند میں، ہمیں جھگڑوں میں، ہمیں حرص اور طمع میں، ہاں جی، اور کوئی ہم میں عالم ہے نام نہاد تو وہ بھی پیسے لیتے ہیں، پیسہ ان کا مقصد ہوتا ہے ثمناً قلیلا، اور پیر جو ہوتے ہیں وہ بھی بے علم ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا شیخ اکبر فرماتے ہیں خدا جاہل کو ولایت نہیں دیتا، اگر اپنا قرب اور ولایت عطا فرماتا ہے تو ساتھ علم بھی عطا کر دیتا۔ علمناہ من لدنا علما، شیخ فرید العطار فرماتے ہیں بے تعلم حق دے حد خدا جس کو چاہتا ہے بغیر پڑھے ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ برطرز در کو گمائے قلوب، وہ علم ادراک سے بھی برا ہے، گمان سے بھی برا ہے، فہم سے بھی برا ہے، شعور سے بھی برا ہے۔ اگر عربی پڑھنا علم کی دلیل ہوتی تو یہ ابو جہل کہاں سے آ گیا جو عربی پڑھتا بھی تھا، عربی بولتا بھی تھا؟ معلوم ہوا زبان دانی علم کا نام نہیں ہے، ارے عربی پڑھنا علم کی دلیل نہیں، رسول عربی کو پہچاننا علم کی دلیل۔ جس نے محبوب کو پہچان لیا اور محبوب کی محبت تو، لیکن ایک بات ہے میں یہ بات نہ کہ ذکر پہلے حکم ہے تم ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، لیکن مقام قرآن پاک میں فرمایا یحبہم وما یحبونہ، میں اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہوں اور میرے پیارے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ذکر پہلے ذکر کرتا ہے ذکر کرنے والا، اور بعد میں خدا اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن جو محبت ہے وہ خدا جس کو چاہتا ہے پہلے خدا چاہتا ہے پھر وہ محبت۔ گر عشق نہ ہو دل میں عبادت نہیں ہوتی، لا ایمان لمن لا محبت لا، جب تک دل میں محبت نہیں ایمان نہیں۔ گر عشق نہ ہو دل میں عبادت نہیں ہوتی، دل بر ہی نہ چاہے تو محبت نہیں ہوتی، دل بر ہی نہ چاہے تو محبت نہیں ہوتی، دل بر ہی نہ چاہے تو محبت نہیں۔
جب تک نہ کھلے حضرت انسان کی حقیقت. محمد عربی حضرت انسان ہے، انسان کامل ہے. جب تک نہ کھلے حضرت انسان کی حقیقت، اللہ کے جلووں کی زیارت نہیں ہوتی. اللہ کے جلووں کی زیارت نہیں ہوتی. کیا خاکو سے جنت فردوس ملے گی جس کی در محبوب میں جنت نہیں ہوتی؟ کیا خاکو سے جنت فردوس ملے گی جس کی در محبوب پہ جنت نہیں ہوتی؟ اور محبوب کے دربار میں حوروں کی تمنا، محبوب کے دربار میں حوروں کی تمنا، انوار یہ مجھ سے تو حماقت نہیں ہوتی. تو گر دل بر ہی نہ چاہے تو محبت نہیں ہوتی. یحبہم ویحبونہ. تو حضرات محترم، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں اپنی محبت ڈالی. اور پھر فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اے میرے محبوب ان کو فرما دے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو فرما دینا لوگو اللہ سے محبت کرتے ہو جس کو دیکھا نہیں، جس کا ادراک نہیں کر سکتے. لا تدرک الابصار، اس کا تو تم ادراک بھی نہیں کر سکتے. لہذا ان کو فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو آؤ فاتبعونی، میری اتباع کو اپناؤ، میں مصطفیٰ کی محبت کو حرز جاں بناؤ. جب تم میری محبت میں محو ہو جاؤ گے، اتباع کر لو گے، یحببکم اللہ، پھر تم خدا کے محبوب بن جاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا کوئی لاکھ عبادت کرے، عبادت فرض ہے کرنی ہوگی، لیکن کوئی لاکھ عبادت کرے، عبادت کرنے والا دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی عبادت کو معبود ذات حق نے قبول کر لیا اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا. غنی عن العالمین بے نیاز ہے، نہ ملے تو شب بیدارانو، یہ مل پوے تو گناہگارا. نہ ملے تو شب بیدارانو، مل پوے تو گناہگارانو. نہ ملے تو لالا جڑیاں نو، مل پوے تو چکڑ بھریاں نو. نہ ملے تو اچیاں اچیاں نو، مل پوے تو کنو بچیاں نو. میں نے پڑھا حضرت محمد غزالی فرماتے ہیں سب لوگ مردہ ہیں، عالم زندہ. میں نے وضاحت کر دی کہ عالم کون ہے. جو عالم حقیقت محمدی ہو وہ عالم ہے، وہ گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ تو مؤدب ہوگا. درد کتیا نال ادب، محبوب کے در کے کتوں کا بھی ادب کرے گا. بولتے ہیں لوگ مردہ، عالم زندہ ہے. سب عالم مردہ ہے، اہل عمل زندہ ہے. عالم ہے لیکن عمل نہیں کرتا. اور پھر فرماتے ہیں سب اہل عمل مردہ ہیں، اہل اخلاص زندہ. کیونکہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں عابدوں کو زہدوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا بما غویتنی، خدایا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، چنگا انجے صحیح جیڑا ذمہ تو میرے کام لایا ہے نا کہ میں گمراہ کرا تیرے بندیاں نو. میں تیرے بندیاں نو گمراہ کرے سا، ہاں جی تیری ذات کو دور کرے سا. مصطفیٰ دا گستاخ بڑے سائنہ نو، کیونکہ بڑا او گناہگار ہے تے بڑا او بدبخت ہے. باہمیں ہاشمی ہوئے، باہمیں قریشی ہوئے، تبت یدا ابی لہب وتب، باہمیں چاچا ہوئے جہنم میں. اس واسطے جاندہ ہے کہ محبوب دا گستاخ ہے. ان باہمیں کعبے دا احترام کر دے سن مشرکین مکہ، باہمیں انہاں دے کول بیت اللہ دیا چابیاں ہیں. ارے گھر دا احترام کر دے ہاں، گھر والے دا احترام نہ کر. گھر نو مندے سن، گھر والے نو نہیں تھی مندے. تو کوئی قرآن نو مننے تے صاحب قرآن نو نہ مننے.
کتاب نو مننے تو ام الکتاب دی محبت دا چراغ اس دے دل میں روشن ہوئے. اس نے قرآن نو نہیں منیا بلکہ یدلو بہی کثیرم بجہدی بہی کثیرہ. اللہ نے پہلے آکیا یدلو بہی کثیرم، قرآن دی وجہ دے نال بہت سارے گمراہ ہوندے. یار قرآن دی وجہ نال کون گمراہ ہوندے؟ وہ جو صاحب قرآن دے دامن دے نال وابستہ نہیں ہوندے تے گستاخ ہوندے نو گمراہ ہے. بجہدی بہی کثیرہ ہدایت انہاں نو ہوندی ہے لیخرجہم من الظلمات الی النور. یار نے تا بشریت دا پردہ ہی اس واسطے پاکی آیا ہے تاکہ ظلمت پھسان آلیا نو نور لے لے، گمراہ نو سدھی راہ دے اتے چلائے. اسے واسطے تا آیا ہے. میرے حضور والد گرامی سنو ذرا، والد گرامی اور میرے آقا نعمت پیر و مرشد حضرت سائی غلام محمد قادری المعروف پیر جلوانوی اور تو ہاڈے شہر امام جلوی او پہ فرما دن تیتا دیب خلائق پارو. محبوب نو ڈولا بھی آکیا جاندہ ہے، سائیں بھی آکیا جاندہ ہے، بیلی بھی آکیا جاندہ ہے. تیتا دیب خلائق پارو پہن آیا گل ڈھولا بشری چولا. نقل کیتی اس اباگو تالے سردار نے، اللہ تعالیٰ اس نے غری کے رجامت فرمائے لیکن نہ کر سکے. تیتا دیب خلائق پارو پہن آیا گل ڈھولا بشری چولا. آپ آہد و آیا بن احمد کر کے میم دا اولا پر کچھ تولا. عاشق پاک رسول اللہ دے جھوٹے نے عشق ہنڈولا رحمت جھولا. غلام محمد فاسق بھلے چاگھتیوں نے رولا جاہل ٹولا. رولا مولا تیمن سب رولا ہی رولا. ہاں جی آپ نہ جوگی تے گوانڈ بلاوے، آپ نو پتہ کوئی نہیں ہیں جی تو موڑے نبیاں دا وارث نہیں یہ ہو سکتے، موڑے وائرس نہیں. اللہ اس وارث جہالت دی وائرس کو لو بچاوے. اور شیرن پاک نے فرمایا سے سانی تو سودا دوجا ہور نہ گوجی تیری وحدت کو ڈوں ڈھولا کسرت ہوئی. اگا چلو احد احمد اندر کیا فرق رکھیو جی ڈھولا میم دا اولا پردہ ہور نہ کوئی. چلے مشرقین مکہ تلاش چلے آکھن دو این تے کھرا ہوئے ایک دا. معلوم ہویا کہ محمد عربی تے صدیق اکبر ایک نے ایکو رازے ایکو ہم خیالیے ہم دم نے نباز فطرت مصطفیٰ نے یار غار نے. قرآن فرما رہا ہے ثانیس نین دو دا ثانی یعنی ہے سن دو ان دا ثانی او محمد عربی ہے. محمد عربی دا کوئی ثانی نہیں تے جے کر صدیق اکبر دا ثانی ہے تو محمد عربی نہیں سمجھے. خیر دو میں غار لبدے لبدے بڑے کھوجی غار دے بوئے تے اپڑ گئے. کہ دے بوئے تے اپڑ گئے؟ غار کے دروازے پہ پہنچے، غار سور کے دروازے پہ پہنچے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، یہ تو دیکھ رہے ہیں تراہم. اللہ فرما رہا ہے تو ان کو دیکھتا ہے. ینظرون الیک یہ تیری طرف نظر کرتے ہیں. کس طرف نظر کرتے ہیں کہ یہ تو جالا ہے، مکڑی نے ایک گھر بنایا ہوا ہے اور یہ ایک کبوتری ہے،
جس نے چند تنکے رکھے ہوئے ہیں اور اوپر انڈے دے کر بیٹھی ہوئی ہے. جہاں یہ تنکے ہوں، جہاں یہ جالے ہوں، مکڑی کے جالا ہو، مکڑی کا گھر ہو، آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ تو بکڑی ہے، اجن پڈاوا رانے ہیں. یہ تو مکڑی نے گھر بنایا ہوا ہے، ایک جالا بنایا ہوا ہے، اور یہ کبوتری نے چند پتے رکھے ہوئے ہیں، چند گھونسلہ اس نے بنایا ہوا ہے. اس کے آگے کچھ نہیں ہے. لِأَنَّ الْبَشَرِيَّةَ غَطَّ أَبْصَارَهُمْ، جیسے ان مشرکین مکہ کی آنکھوں کو اس جالے نے اور چند تنکوں نے چڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے کہ آگے نہیں ہے. جہاں بشری لباس نے نا علم لوگوں کی آنکھوں کو چڑھا دیا اور کہا کہ اس پردہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے. فرمایا ہاں ہاں تم اس میری بشریت کو دیکھو، لیکن یاد رکھو یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے. صرف جبریل کے ذریعے سے بھی وحی نہیں ہے، خواب کے ذریعے سے بھی وحی آتی ہے. ما نزلنا علی قلبک، وہ تو میرے دل پہ بھی جو نازل ہوتا ہے وہ تمہارے دل پہ وہ چیز نازل نہیں ہوتی. تو فرمایا ہادہ حمد اندر کے ہاں فرق رکھیونی، ڈھولا میمو دا اوڈائیں پردہ ہو نہ کوئی. صاحب صحائف السلوک حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اے ہورن عبدالرشید نہیں، عبدالقدوس گنگوہی بڑے بزرگ نہیں، کیونکہ جتھے کنڈی ہونے تے پھول بھی ہوندے نا بھائی. آپ فرماتے ہیں اللہ نور است، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور است، وہ قرآن نور است، محمد نور یک نور است. اللہ نور ہے، محمد نور ہے، قرآن نور ہے، اور یہ ایک نور ہے. بولتا ہے تو قرآن ہے، بولتا ہے تو حدیث قدسی ہے، بولتا ہے تو حدیث نبوی ہے. چلتا ہے، کسی نے دیکھا محمد بن عبداللہ ہے، کسی نے دیکھا محمد رسول اللہ ہے. جب حضور فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ میں، لوگوں نے کہا جا محمد بن عبداللہ، محمد عبداللہ کا بیٹا آ گیا. صحابہ نے کہا جا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ اس خوشی کے وقت جب میرا محبوب آتا ہے میں بھی ان خوشی میں شامل ہوتا ہوں، پر جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں محبوب کی زبان پہ بات کرتا ہوں، قل، اے میرے محبوب تو میری طرف سے تو ہی کہہ دے جال حق، حق آیا، زہق الباطل، غیریت مٹ گئی، باطل دور ہوا، جہاں حق آیا. مرانی فقد الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. ارے اس کا معنی یہ ہے یہ تعبیلات نے بیڑا غرق کر دیا. اب دیکھیے تفاسیر اکثر فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، وہ کہتے ہیں اللہ منور السماوات والارض، نور سے مراد منور ہے. ارے مصدر کو چھوڑ کر اسم فاعل کی طرف بھاگ گئے ہو. اللہ فرما دیتا اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے یہاں منور تو نہیں فرمایا، جہاں تو اللہ نور السماوات والارض فرمایا. تو جو نور ہیں وہ نور دیکھتے ہیں. جنہوں نے پہچانا، صدیق اکبر نے کہا تھا نور جس تمام نور دیدم نور نور. میں نے نور کو ڈھونڈا، نور کو پایا، میں نے تو یا رسول اللہ آپ کو نور دیکھا ہے. اے براب از فہمو وہمو کیلے ماں، یا رسول اللہ آپ تو ہمارے فہم سے بھی بلند ہیں،
ہمارے وہم سے بھی بلند ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعلمنی حقیقتی غیر رب، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے بغیر کوئی نہیں جانتا، یعنی جو جانتا ہے اس کا علم جب تک ذات کے علم میں گم نہ ہو جائے اس وقت تک اسے پتہ نہیں چلتا۔ یہ تصوف کی بات اگر دہراؤں تو دور نکل جاؤں گا، لیکن دور کیا ہے، ہے اریرے تھی اریرے، ہے پریرے پرے تھی، بے شک پہ آپ ہے سب چوکاں بالیاں۔ تو حضرات محترم، خرامہ خرام معطر معطر خرامہ خرام، وہ حسینوں کے حسین ہیں، ماہ جبینوں کے ماہ جبیں ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، خدا تعالیٰ کے ذات کا مظہر اتم ہے، آئینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب میں نے آپ کو دیکھنا ہو تو ہم تو تیرے حسن کو دیکھتے ہیں۔ جب تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، یہاں ارا نہیں فرمایا کہ میں اکیلا دیکھتا ہوں، نرا ہے، جمع متکلم ہے۔ جب تیرا چہرہ حقیقت کا صحرا، جب حسن زیبا چشم فسوگر، تیرا تبسم اور تیرا رخسار پر انوار جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، اپنی حقیقت کی طرف اٹھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے جب حقیقت کی طرف اٹھتے ہیں، آپ کی علو مرتبہ کی طرف سے آپ کا چہرہ اٹھتا ہے تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ قد ارا میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، نرا فرما کر واضح فرمایا اے میرے محبوب جو مجھے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، میں ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے کر اگر دیکھتے ہیں ہم سب تو تیرا حسن دیکھتے ہیں، کیونکہ آئینے میں محبوب حسین اپنا حسن دیکھتا ہے، آئینے کا اپنا کمال نہیں، شیشے کی اپنی صورت نہیں۔ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا ہے تنزیہ عین تشبیہ جمع حق مشہود ہے، کرم کیتا غوث اعظم ساڑھے سردیاں بالیاں، جن دے ذہن وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا قرآن پاک دا کوئی حافظ ہے، انہوں کوئی آکھے کہ سورہ رحمان تا پڑھ تو سورہ رحمان پڑھے گا، نہیں ایک بیری نہ پڑھ 100 بیری پڑھ وہ 1000 بیری پڑھے گا، سورہ حامیم پڑھ وہ 1,00,000 بیری پڑھے گا، اگاؤ کئی بیری زبان تے صورت لگے گی، لیکن قوت متصرفہ اور قوت حافظہ بچو خالی کوئی نہیں ہویا۔ بے صورت صورت تے ظاہر ہوئے تو ان دی بے صورتی اچھ فرق کوئی نہیں آندا، بے صورت دا بے صورت ہے، پر بے صورت صورت اولے، بے صورت صورت اولے، کرنا گو ادا گھنڈ کھوڑے، بے صورت صورت اولے، بے صورت صورت اولے، کرنا گو ادا گھنڈ کھولے۔ سائیں غار دے وچ سب کچھ ہے، صدیق بھی ہے، صادق بھی ہے، صادق بھی ہے، صدیق بھی ہے، مصدوق بھی ہے، محمود بھی ہے، لیکن انہوں نے کیا اینا پردے دے تلے اندر کائی شاہ کوئی نہیں، لیکن جڑے جان دے ہیں وہ یار دے نال نے، صدیق اکبر یار دے نال نے، وہ جان دے ہیں کہ جتھے یار اتھے دلدار اتھے غمخار، وہ ساڑھے نال قرآن آدھا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی تا راندہ ایمان آلیا دے دل آئیں، دل کے اندر کھینچ لی تصویر یار،
جب ذرا گردن جھکاری دیکھ لی خرام خرام. لیکن ہولو ہولو یار ہکے میری سارا قرآن حافظ دی زبان دے اکتے نہیں جمدہ. ہولی ہولی نہیں سمجھا؟ ہولی ہولی الحمد شریف ہے، پہلا سپارہ ہے، دوسرا سپارہ ہے، تریہ سپارہ ہے. ہولی ہولی کوئی صورت بقرہ ہے، کوئی صورت عمران ہے. ہولی ہولی پھر سائیں صورت نساء ہے، صورت ہود ہے، صورت محمد بھی ہے. لیکن پھر صورت یوسف بھی ہے، صورت مریم بھی ہے. ہولی ہولی پھر صورت محمد بھی ہے. ہولی ہولی کہ ہر صورت میں مثل فاتو بصورت میں مثل، ہر نبی میں مثل، ہر رسول میں مثل. ہولی ہولی پر جس لئے مصطفیٰ آیا، جس لئے مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ آ گئے مرحبا مرحبا. پھر سارے نبی اکٹھے. مسجد اقصیٰ کو دیکھا جائے تو آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء خدا کے تمنا رکھنے والوں کو خدا نے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، اس کو دیکھنا جس کو میں دیکھتا ہوں. مسجد اقصیٰ میں اکٹھے ہونا. ہاں جی نماز اسرا میں تھا یہی صرف، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اسرا میں تھا یہی سر آیا ہو مانیے اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہیں یا لیتنی یکون من امت محمد، اے خدایا کاش میں تیرے مصطفیٰ کا امتی ہوتا. تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اپنے محبوب کے دامن سے ہمیں وابستہ کیا. لیکن محبوب کا مقام یہ ہوا کرتا ہے اور محب کی یہ عظمت ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو محبوب دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ. لہٰذا ہمیں چاہیے، میلاد پاک کا یہ مطلب ہے، حضور آئے ہی اس لیے ہے تاکہ بگڑے ہوئے سنور جائیں، تاکہ بندے مولا سے ہم کنار ہو جائیں، تاکہ دوزخی جنتی بن جائیں، بے خوف اور بے غم ہو جائیں. اس کے دامن سے وابستہ ہو کر یغفر لکم ذنوبکم. خدا فرماتا ہے جو میرے محبوب کے ذکر میں محو ہوتا ہے، میرے محبوب کے تصور میں گم ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو ہم اس لیے حضور کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کل رجل خاطئ، ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے تاکہ ہماری خطائیں معاف ہو جائیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو گناہ ہے نا ان کے بعد اگر نیکیاں ہوں، یعنی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور حضور کے ذکر سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہوگی. یہ تو عبادت کا ثمرہ ہے اور عبادت کی جان ہے، مغز قرآن ہے، روح ایمان ہے، جان ہے دین کی، ہست حب رحمت للعالمین. اور پھر یہ ہے کہ حضور کے دامن سے وابستگی ہے تو خدا تعالیٰ. لیکن شرط یہ ہے ما نہاکم عنہ فانتہوا، جن باتوں سے ہمیں محبوب منع فرماتی ہیں ہم ان سے باز آ جائیں. فقط سبقت رحمتی علی غضبی، خدا چاہے تو گناہوں کو معاف کر دے. فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اگر وہ چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل. گناہوں کو شرط یہ ہے کہ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو. مال و جان سب نثار کرتے ہیں، ہم خزاں کو بہار کرتے ہیں. ارے اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، کملی والے سے پیار کرتے ہیں، گردش کوب یار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں. بندگی کی خبر نہیں ہم کو، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھتے ہیں، حضور کے بندہ بے دام ہیں.
صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا احترام ہمارے دلوں میں ہے اور کرتے ہیں، وہی ہمارا عقیدہ ہے جو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کا ہے، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں، خلفائے راشدین ہر چہار کو یاد رکھتے ہیں اور ان کی غلامی کو اپناتے ہیں، لیکن ایک شکوہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج کل کے بعض ان پڑھ جو نعت خوان ہیں وہ صرف اور صرف سیدنا امام حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں، جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے، لیکن ان کے بڑے بھائی کے متعلق بھی کچھ ربائی پڑھ دیا، امام حسن کے متعلق بھی ان کی شان میں بھی کوئی ربائی پڑھ دیا کریں۔ اور بے شک حضرت علی المرتضیٰ ولیوں کے سرتاج ہیں، آقا اور مولا ہیں، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کی ولایت کے منبع ہیں، اور صدیق اکبر نقشبندیہ کے منبع ولایت ہیں، تو حضرت علی کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، لیکن اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اصحاب ثلاثہ کے متعلق بھی رباعیات پڑھ دیا کریں، ورنہ ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ عقیدہ العقیدہ تو احساس الایمان، لہذا اور پھر بعض ہمارے ناواقف نام نہاد علماء کرام بھی پھر یہ بھی اسی رستے پہ چل نکلتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ پیسے ملتے ہیں، خدا را ان پیسوں کے ثمناً قلیلا، تھوڑے سے پیسے کے لیے اللہ کی رحمت کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ میرے والد گرامی حضرت سید غلام محمد پیر جلوانوی نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹا کسی کے مال پہ طمع نہ کرو، کوئی دے تو یہ سمجھو ذات کی طرف سے ہے، منع نہ کرو، اور اگر پاس آ جائے تو جمع نہ کرو۔ کیا طمع نہ کرو، آئے تو یہ سمجھو کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بلکہ بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے فقیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دیا جائے تو وہ پہلے خدا کے ہاتھ پہ جاتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے بعض فقراء کاملین جب کسی کو دیتے تو ہاتھ پر رکھتے تاکہ وہ خدا کا ہاتھ ہے وہ اوپر رہے، ہمارا ہاتھ نیچے کیا ہے۔ بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ کوئی دے بن مانگے تو اس کو منع نہ کرو، اور اگر آ جائے تو جمع نہ کرو۔ اوروں کا بھی حق ہوتا ہے، غریبوں کو دو۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، عمرے کا بڑا آج کل شوق ہے ہمیں، قدم قدم پہ عمرہ کرتے ہیں، پڑوسی جو ہے وہ غریب، اس کے بچے مر رہے ہوں، لوگوں میں کہا میں عمرہ ہے، میں حاجی ہوں، میں حاجی ہوں، لوگوں مجھے حاجی کہا کرو۔ اللہ کے لیے حج ہے، بندے کسی کے لیے نہیں۔ نماز خدا کی ہے، ہماری نہیں، ورنہ لاؤ نمازیوں کو، لاؤ حاجیوں کو۔ جی یہ اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں لوگ کی روزے دار کہیں، اس لیے حج کرتے تھے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں۔ خدا را کلید درے دوزخ خستہ نماز کہ در پیش مردم گزاری دراز۔ نماز خدا کے لیے ہے، خدا کو دیکھو، انتا بدلدہ کا انکا تراہو، اس طرح عبادت کرو، احسان ہے یہ، گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر دیکھ نہیں سکتے تو یہ سمجھو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور حضور کی حدیث ذرا غور سے سنیے، میرے آقا کی مشہور و معروف حدیث ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ حضور فرماتے ہیں صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی، جیسے تم مجھ کو دیکھتے ہو، اصلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہم یہ معنی کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں رکوع کرتا ہوں، جیسے میں سجدہ کرتا ہوں، ایسے تم نماز پڑھو۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن رأیتمونی
صلو نماز پڑھو کما رأیتمونی جیسے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو صلی میں نماز پڑھو۔ تو بھائی وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے نازو میں میرا جو ہو رہی ہے ہماری نماز تو فرمودی رہے کعبہ گرفتی ہے وگرنہ جس تمہارا منزل نے آقا آپ نے فرمایا اس لیے ہم نے دور دراز کا سفر کیا فرض ادا کیا بیت اللہ کی تکمیل کی پتھر کو چوما کیا دلائی یہ پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن محبوب فرمائے کہ پتھر کو چومو اگر نہیں چومے گا تو اس کا حج بھی نہیں ہو حجر اسود کو چومنا پڑے گا مکان کا طواف کرنا پڑے گا پانی کو کھڑے ہو کر پیا جائے گا کوئی اور پانی میں نہائے تو یہ ہندو ہے لیکن غور کرو توجہ فرماؤ جانتے ہو تم کیوں میرے آقا نے چاہے زمزم پہ کھڑے ہو کے آب زمزم کو پیا اس لیے کہ اللہ کے پیارے کی ایڑیوں سے نکلا میرے دادا کے پاؤں کی ایڑی حضرت اسماعیل کے پاؤں سے نکلا ہے لہذا جو پیارے کے پاؤں سے پانی بھی نکلتا ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا اور جو محبوب کے پاؤں کا ادب کرتا ہے اور تھام لیتا ہے یقین جانیے وہ بھی اس کا کمال ختم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ان کا آنا سب کو نصیب ہو ان کی کرم نوازیوں سے بہرہ بر ہوں حضور کا نام ہو ہمارا کام ہو آقا کا ذکر ہو ہمارا فکر ہو آقا کی دید ہو اور غلامان مصطفیٰ کی عید ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ وہ ہمارے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد
أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
تمامی اباب بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تمامی احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت ہو گیا یہ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اقراب و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا ارحم الراحمین جو بھی تیرے محبوب پاک صاحب الاولاق تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معلیٰ میں نذرانہ عقیدت اور ہدیہ تبریک کے گلدستے اور گجرے اور کلیاں اور ڈالیاں پیش کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے اور جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی تیرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں ہم نے ڈوب کر حضور کی حقیقت کو بیان کیا اور جن دوستوں نے قرآن پاک پڑھ کر آئے ہیں یا درود پاک پڑھ کر آئے ہیں یہ جو سخاوت کی جا رہی ہے سب نیکیوں کو ہم حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں خدایا ان سب نیکیوں کا ثواب تمام انبیاء و مرسلین کی ارواح مقدسہ کو پہنچے حضور کے اہل بیت اطہار حضور کے صحابہ کبار خلفائے راشدین حسنین کریمین بلکہ حضور کی ساری اولاد شہدائے بدر و حنین اور شہدائے کربلا کی ارواح مقدسہ کو بھی ان نیکیوں کا ثواب پہنچے امت محمدیہ کے جمیع بزرگان دین جمیع فقراء مکملین خصوصاً سید الاولیاء غوث پاک اور تمام سلاسل کے اکابرین بزرگان دین پیران عظام کی ارواح مقدسہ کو ان سب نیکیوں کا حضور کے طفیل ثواب پہنچے یا رب الرحمین خصوصاً بالخصوص جناب علامہ محمد خان صاحب پیر طریقت و شریعت عاشق جمال مصطفیٰ کی روح پر فتوح کو ان پاک باز روحوں کی مہربانیوں اور الطاف و اکرام کو سمیٹ کر خدایا ان کو ثواب پہنچا دے اور حضرت کے آباء و اجداد اور متعلقین و متوسلین کی ارواح کو بھی ان سب نیکیوں کا ثواب پہنچے بلکہ جو بھی محبت اور خلوص کے ساتھ ہم آئے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی روحوں کو بھی ثواب پہنچے خدایا اپنے محبوب کی محبت سے ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیری نعمتیں ہیں اور وہ یقیناً انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں اور تو نے فرمایا کہ ان کی رفاقت حسین ہے اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ فرماتے ہوئے دنیا کی تمام تکلیفیں بھی دور فرما اور آخرت کی بھی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما پریشان حال کو کی پریشانیوں کو رفع دفع فرما جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی طاقت عطا فرما یا ارحم الراحمین جو بٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق وافر عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما اور ہمیں آخرت میں اپنے محبوب کی غلامی میں اپنے پیاروں کی بندگی میں مجھے ہمیں لے لے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم گرامی قدر آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخوان نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی
کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔